الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عرب۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، صدقے میں مصطفیٰ کے قسمت جگا رہے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تمام احباب، میں آپ لوگوں کو سرکار کے چاہنے والے سمجھتا ہوں، آپ بھی ہیں نہیں ہیں؟ سرکار کو چاہتے نہیں چاہتے؟ تو پھر یہ عید میلاد النبی ہے، چاہت کا اظہار کرنا۔ درود پڑھو بتا، ایسا آہستہ تھا پڑھ لیں کہ درود پڑھو بھائی، چندن کو دو۔ آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میں تمام میرے آقا، آپ کے آقا، پیارے آقا، حبیب کبریا، محبوب رب العلا، حضرت ابوبکر صدیق کے آقا، حضرت عمر فاروق کے آقا، حضرت عثمان غنی کے آقا، حضرت علی مرتضیٰ کے آقا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آقا، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے آقا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے آقا، تمام صحابہ کے آقا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے آقا، غوث اعظم کے آقا، غریب نواز کے آقا کی ولادت منائی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کرو، آپ کے آقا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آقا ہیں اس لیے آپ تشریف فرمائیں۔ اتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، نماز جمعہ پڑھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو صرف اتنی محبت ہے۔ اور جہاں جہاں بھی جشن منایا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی پکوان کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی لوگوں کو کچھ تبرک پیش کیا جا رہا ہے، یہ جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹ لگائی جا رہی ہے، یہ جہاں جہاں جلوس نکالا جا رہا ہے، میں تمام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور تمام نوجوان جو آج عید منانے میں مصروف ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ایک ایک فرد جو جھنڈی بھی ہلایا ہے، جو پکوان میں شریک ہوا ہے، کھایا ہے، اللہ سب کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شفاعت فرما دے۔ یہی امید میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پاس عمل ہے دکھانے کے قابل،
نہ عمل بتانے کے قابل ہے کہ جو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، یہ مسجد میں پڑھیں گے، وہ کام نہیں آتا۔ کام یہ چیز آتی ہے کہ رسول پاک کی ولادت پہ خوش ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر خوش ہوگا تو بہترین پکوان کرے گا، خوش ہوگا تو جھنڈی لہرائے گا، خوش ہوگا تو لائٹ لگائے گا، خوش ہوگا تو جلسے میں بیٹھ کر نعرے تکبیر لگائے گا، نعرے رسالت لگائے گا۔ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، نہ تقریر کرنا چاہتا میں، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے۔ 11 روز تک تقریر کیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری تقریر کرنا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا، آج عیدِ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اس لیے رکھنا ہے، صرف فاتحہ دے لینا، صرف درگاہوں کو جانا، صرف عرس کر لینا، قوالیاں سن لینا، یا صرف محبت کے دعوے کرنا، میلاد کی محفل سجا لینا، یا عید میلاد النبی کو نکل کر یہ جوش و جذبہ بتانا کافی نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا، ایسی محبت کرنا، ایسی محبت کرنا، سامنے کوئی بدعقیدہ آ کے کچھ بولا اس کو تماچا مارنا، ہاتھ میں تلوار ہے تو اس کا سر قلم کر دینا، جیسا فرانس کا عبداللہ نوجوان نے کر کے بتا دیا۔ اس فرانس کے عبداللہ پر ہمارے لاکھوں سلام، آپ کو روشنی دیا۔ یہ فرانس اللہ اس کو غارت کرے اور اس کے صدر کو تباہ کر دے۔ ہم آج یہاں احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کے ایمبیسیڈر کو بلا کر ہمارے جذبات کا اس کے سامنے پیش کرے اور فرانس سے بائیکاٹ کرے اور فرانس کو بتا دے کہ ہندوستان کے مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن رسول پاک کی شان میں ذری گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میں بھی یہ جذبہ ہے، خالی نمازاں پڑھ لیے، خالی روزے رہ لیے، حج کو آگے خیر و خیرات کر لیے تو یہ کام آنے والا نہیں ہے، خالی میلاد کے محفل کر لیے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ذریعہ محبت کا ہے، لیکن جو محبت یہ مانگتی ہے کہ آپ کی دکان میں آ کے کوئی بولے، آپ کے گھر میں آ کے کوئی بولے، آپ کے مل کے بولے یہ میلاد کیا ہے، تھپڑ مار دینا۔ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ پہلے تھپڑ مارو ان کو۔ یہ فرانس میں واقعہ ہوا انہی بدعقیداؤں کی وجہ سے کہ یہ میلاد کے جھنڈے کیا ہے، یہ میلاد کی روشنی کیا ہے، یہ میلاد کا پکوان کیا ہے، یہ یا رسول اللہ کہنا کیا ہے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کو نور کیوں مان رہے ہیں۔ یہ بات اگر آ کے کوئی آپ کے سامنے ہماری لاجوے میں پکوڑا آپ کے ساتھ اب آ کے ملا تو آپ پکوڑے سے بات نہیں کرنا، ورنہ یہ جلسے میں آنا بیکار ہو جائے گا، بلکہ اس کے منہ پہ تھوک دینا اور طاقت ہے تو تھپڑ مار دینا، تو جب میلاد منانے کا مزہ آ جائے گا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، انہیں ایسا بول رہا تھا، انہیں داڑھی رکھتا، انہیں نماز پڑھتا، انہیں میرا بھائی ہے، وہ میرا سسرا ہے، میرا بھونئی ہے، میرا داماد ہے، یہ سب نہیں دیکھنا۔ دیکھنا یہ کہ جھنڈی سے خوش ہوا کہ نہیں ہوا، روشنی سے خوش ہوا کہ نہیں ہوا، میلاد سے خوش ہوا کہ نہیں ہوا۔ نہیں، انہیں بول رہا تھا سرکار کرے کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، کرے نہیں کرے، ہم تو سرکار کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اب سن لو آپ لوگ ہماری آواز کو۔ یہاں آپ لوگ وہابیوں سے دوستی کرتے، انہیں میرے کنے آ کے مجھ سے میرا دوست ہے، لکھپتی ہے، لیڈر ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ہم کسی کے تقوی کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی پرہیزگاری کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے کلمے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی دولت کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی لیڈر کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ دشمن سے مربت نہ کی جائے. دوغلا پنا چھوڑو بھائی, صلح کلی چھوڑو. یہ لیڈراں, یہ علماء, یہ آج کل کے تفضیلی مشائخین جو رافضیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ولادت کا جلوس کیا نکال کے بتا سکتے ہیں؟ جلسہ تو ہم کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے گستاخ کی ایک ہی سزا, رسول کے گستاخ کی ایک سزا. سب بولو, ہے نہیں دل میں؟ سرکار کے رسول کیا ہے وہ؟ گستاخ رسول کی ایک سزا. کوئی خاموش نہیں بیٹھنا, میں سمجھوں گا کہ گستاخ ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. یہ جذبہ لے کر جائیے آپ. بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا. اگر یہ آپ کا جذبہ ہے, اب کسی کی یہ نہ کو دیکھو میرا بھائی ہے, یہ نہ کو دیکھو میرا داماد ہے, یہ نہ کو دیکھو میری بہو ہے, یہ مت دیکھو میرا ماموں ہے, یہ مت دیکھو میرا خالہ ہے, یہ مت دیکھو میرا سسرا ہے, یہ مت دیکھو میرا باپ ہے, یہ مت دیکھو میرا بھائی ہے, یہ مت دیکھو یہ رشتہ دار ہے, یہ مت دیکھو یہ دولت مند ہے, یہ مت دیکھو یہ لیڈر ہے, یہ مت دیکھو یہ عالم ہے, یہ مت دیکھو یہ مشائخ ہے. کچھ نہیں ہے سرکار کے سامنے. سرکار نے خود فرما دیا کہ مجھ سے ایسی محبت کرو کہ ویسی محبت کسی سے نہ کرو. اب سرکار کی سنیں گے, یہ ملا کی سنیں گے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں بولنا. ہم بولتے, آپ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولنا, دم ہے تو بتانا. اور اس لیے تو کہا گیا کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ تلوار کی ضرورت ہے, تلوار چاہیے. خالی نعتیہ محفل کر لیے, میلاد کے محفل کر لیے, میلاد کے جلوس نکال دیے, خالی پکوان بنائے تو محبت نہیں ہوتی. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن رسول کوئی رہے, ہمارا باپ رہے, بھائی رہے, ہماری بیوی رہے, ہمارا بچہ رہے, کوئی رہے, مرشد رہے, متقی رہے, نمازی رہے, امام رہے, عالم رہے, مفتی رہے, کوئی بھی ذرا بولا یہ جھنڈی کہے کی تو اس کو تھپڑ مار دینا, یہی ایمان ہے. تیار ہیں آپ؟ نہیں نا, ہمارے جلسے میں نہیں بیٹھنا, ایسے لوگ آپ پوچھ دیلے. نہیں, ذرا اس کو سمجھائیں گے تو کہ نپل بھی رہو نے. کیا سمجھاتے ہیں؟ سرکار کی شان میں گستاخی کیا, اللہ اس کو غارت کرے صدر فراس کو. اور اگر آپ بس چلے تو ہم کر کے بتا دیں. وہ فراس کا صدر بدماش, کمینہ, کتا, بلڈنگوں پہ سرکار کے گستاخانہ خاکے لگاتا ہے. ایسے صدر کو ہم ٹھوکر میں لگاتے ہیں, ایسے ایم ایل اے کو ٹھوکر میں لگاتے ہیں, ایسے ایم پی کو ٹھوکر میں لگاتے ہیں, ایسے صدر کو ٹھنکے میں لگاتے ہیں. ہم اپنے جذبات کا اس جلسے سے اظہار کر رہے ہیں اور ہم حکومت ہند سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فراس کے امبیسڈر کو بلا کر ہمارے جذبات کا بتائیں اس کے سامنے اور اس سے بائیکاٹ کریں. تو جب ہم بتائیں گے کہ ساری دنیا کے مسلمان سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن رسول پاک کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے. ہماری جان بھی حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ خالی زبان سے نہ کو بولو, پہلے اپنے گھر کے وہابیوں کو دیکھو. آپ یہ آپ کے اطراف جتنے وہابی ہیں نا, نام گنا رہو, سنو, دم ہے تو بات کرو آگے. یہ ڈوغلے, یہ پنڈولم, یہ صلح کلیاں, یہ اپنے آپ کو مشائخ بولنے والے, یہ عالم بولنے والے ڈوغلے, یہ لیڈراں, ٹوپی پہن کے پھرنے سے نہیں ہوتا. یہ انہوں بابری مسجد نہیں بچا سکے, آپ کو کیا بچائیں گے؟ بابری مسجد تو وہ بنائے گا جو رسول کا سچا عاشق ہوگا. تم لوگ تو یارو لیڈروں سے ڈرتے, اپنی حیثیت دیکھو. تم لوگ ان کا دولت ہے, ارے تمہارے پاس دولت نہیں ہے, اس لیے تو بہرون سرکار نے فرمایا بلا سے اگر ہمارے پاس عزت, بلا سے اگر ہمارے پاس دولت ہے نا, حشمت ہے, محمد مصطفیٰ کی ایک الفت لاکھ دولت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب کسی کو دکان چڑھنے نہیں دینا گستاخ کو, کسی کو گھر میں گھسنے نہیں دینا وہابی کو, ڈوغلے کو, اہل حدیث کو, تبلیغی جماعت کو, جماعت اسلامی کو, دیوبندیوں کو, ناظمیوں کو, خارجیوں کو, رافضیوں کو, مہدیوں کو اپنی دکان اور مکان چڑھنے نہیں دینا جب کہیں محبت کا تقاضا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ کسی کو اعتراض ہے؟ کھڑے رہ کے بولیے, ہمت ہے تو. تیار ہے کہ نہیں ہے؟ پھر میلاد وہی منا سکتا ہے. یہ ڈھکور ضلع کا میلاد ہم نے مناتے,
ہمارے پاس ایک ہی ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، بس یہ رکھنا، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، خاموش بیٹھیے، جس کو جان پیاری ہے وہی خاموش بیٹھے گا، غلامی رسول میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولے عمر صاحب نعت پڑھے نا آپ؟ ہاں بھائی، نعت پڑھنا آسان ہے، جلسے کر لینا آسان ہے، جلوس نکالنا آسان ہے، پکوان کر لینا آسان ہے، جھنڈیاں لگانا آسان ہے، لائٹ لگانا، یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ جذبہ بیدار نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ کو بھی ٹھوکر مار دینا ہے، ماں کو بھی ٹھوکر مار دینا ہے، بہن کو بھی ٹھوکر مار دینا ہے، بھونوئی کو بھی ٹھوکر مار دینا ہے، سسرے کو بھی ٹھوکر مار دینا ہے، بیوی بچوں کو بھی ٹھوکر مار دینا ہے، اور رسول کی دل میں محبت ایسی جمانا کہ جان رسول پہ قربان کر دینا ہے۔ یہ ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اہم بات پہنچائی۔ رضوی رہے تو ایسے رہو، ہمارے کو آکے رضوی، اشرفی، نظامی یہ لکھو بولو، پہلے کر کے بتاؤ ہمارے جیسا، پھر ہم مانیں گے تمہارے کو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو ہم مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا مخالف جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولا سمجھ لینا کہ انہیں سنی نہیں ہے، پنی ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد فاضل بریلوی نے درس دیا، کیا کہا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ سمجھ میں نہیں آیا للو پلوؤں کو، دشمن سامنے ہے، بات کریں جی انہیں ایسا ہے انہیں ایسا ہے، کہا جی یہ جان قربان ہے رسول پہ۔ ہاں عبداللہ بچہ ایسا چاقو گھونپ دیا، اور فرانس کی پوری حکومت لرزہ باندام ہو گئی۔ ایک مومن سے ہوتی ہے، اگر سارے مومن اٹھے تو کیا عالم ہو جائے گا؟ نہیں تو آپ کی کمائی پہ لعنت ہے، آپ کے پیسوں پہ لعنت ہے، آپ کی زندگی پہ لعنت ہے، آپ کے ہر اصول پہ لعنت ہے، آپ کے کھانے پہ لعنت ہے، آپ کے پانی پہ لعنت ہے، اگر رسول سے اتنی محبت نہیں ہے۔ محبت سب سے زیادہ سرکار سے کرنا، جب محبت آ جاتی ہے پھر اعلیٰ حضرت بولتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل جلانا نہیں، انہیں میرا بھائی ہے کیسا بولو انہیں برا مانیں گے، برا مانیں گے تھپڑ مار کے چاقو مار کے گھوس دینا، سمجھے؟ پھر یہ جسم کس لیے ہے، یہ خون کس لیے ہے، یہ پیسہ کس لیے ہے؟ پیسہ سانپا بن جائیں گے، سرکار کی محبت میں نہیں خرچیں گے۔ ایسے جیالوں کے اوپر نوٹا قربان کر دینا، عبداللہ جیسے غازیوں پر۔ ہاں کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نماز پڑھ لیے تو نہیں ہوتا، نماز اس کی قبول ہوتی ہے جو رسول پہ قربان ہو جاتا ہے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے کر کے بتایا، مولا علی نے کر کے بتایا۔ راستے آپ کو خراب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے دین کو اور آپ کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ہم ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، ہر صحابی، ہر صحابی، ہر صحابی اہل بیت پہ قربان ہوتے ہیں۔ اہل بیت جنت کے مالک ہیں، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، غوث کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، خواجہ کی چوکھٹ چومتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بھی لیتے جاؤ۔ جو یہ نہیں کرتا اس کو نہ دکان میں آنے دینا، مکان میں آنے دینا، نہ رشتہ داری رکھنا، نہ کچھ کرنا۔ نکالو نا پیسے، 100 روپے کما رہے ہیں تو 50 روپے سرکار کے لیے نکالو، پھر دیکھو گستاخ نکلتے کیا۔ ہاں اتنے قربانی کو دو، خالی بیٹھے 10 روپے بڑی نکال کے ناخواں کو دیے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ قربانی دیا کہ نہیں دیا،
جب میرے سرکار میرے آقا امام حسین کربلا میں آ کر اپنا خون بہا دیے، اب کچھ باقی نہیں رہا، سرکار نے سب کچھ لٹا دیا، تو ہمارا بھی کام ہے کہ سچی محبت کرتے ہیں امام حسین سے تو اپنے کنبے کو بھی لٹا دے سرکار کے لیے، اپنی جان کو بھی لٹا دے، تو پھر مولا علی بھی خوش ہو جائیں گے، رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تم لوگ یہ دنیا نمازہ پڑھ لیے تو سمجھ رہے ہیں، عمرے کو گئے، حج کر لیے، خیرات کر لیے، بلڈنگاں بنا لیے، کارا رکھ لیے، پیسہ جمع کر کے رکھ لیے، تو یہ سب کچھ ہے سمجھ رہے ہیں، یہ کام نہیں آئے گا، حسین پہ قربان ہو جانا کام آئے گا۔ سرکار کے گھر سے بڑھ کر کسی کا گھر نہیں ہے، جب وہ گھر قربان ہو گیا تو تمہاری کیا اہمیت ہے؟ تم ان کے سامنے ہے کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے میرے حسین کے سامنے؟ میرے حسین سے تو غوث اعظم مانگ رہے ہیں، خواجہ گرین محمد مانگ رہے ہیں، داتا گنج بخش مانگ رہے ہیں، نظام الدین محوی مانگ رہے ہیں، بابا شرف الدین مانگ رہے ہیں، یوسف بابا مانگ رہے ہیں، بہرالعلوم مانگ رہے ہیں، اور تم پیسے جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہ دور میں تم جو ہے بلڈنگاں کھڑا کر رہے، تم جو ہے زمینات کے دھندے کر رہے، تم جو ہے اپنے کیفیات میں مبتلا ہے، پیسہ کھاؤ۔ ارے یہ پیسہ اگر کمایا ہے تو یہ پیسہ اللہ نے رسول پہ قربان کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہ جان بھی رسول پہ قربان کرنے کے دیا۔ دل وہی دل ہے جو ان کی یاد سے معمور رہا، سر وہ سر ہے جو ان کے قدموں پہ قربان گیا۔ اس واسطے دشمن احمد کو شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ انہیں یا رسول اللہ بول کے شرک بول رہا اور آپ دب کے آ جا رہے، اب اس کے سامنے یا رسول اللہ کے نعرے مار کے ہو سکا تو تھپڑ مار دینا اس کو، اگر بولا یا رسول اللہ نہیں بولا۔ کتنے لوگ ہیں لنگے سر نماز پڑھ لیں، آپ بولتے ہیں بازو والے کو سر پہ ٹوپی پہنو بول کے، کس بات پہ ڈرتے؟ اگر آپ کے 10 روپے جیب میں سے لیا تو لڑتے اس سے، سر پہ ٹوپی بغیر ٹوپی پہن کے۔ آپ دیکھو یہاں پر نہ امام صاحب نے کچھ کہا، نہ مؤذن نے کچھ کہا، نہ آپ نے کچھ کہا، کیسا آپ برداشت کرے؟ آپ بازو والے کو بول رہا نا، بازو والے سے ڈرتے ہمارے کو برا بولتے، یہ تمہاری ہمت ہے؟ یہ آج سے سن لو، جو لنگے سر مسجد میں آیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس کی سر پہ ٹوپی پہنا لے۔ نہیں جان دو، لڑائی ہوتی، لڑنا سرکار کے لیے، لڑنا مرنا جب بھی زندگی کام آئے گی، ورنہ یہ کلمہ نماز یہ جھونک ڈھکوس سے کام نہیں آئیں گے، کام آئے گی تو رسول کی محبت کام آئے گی۔ ہاں آپ اس کو کچھ نہیں بولتے، انہیں لڑتا کس کو بولتے؟ ہم کو بولتے، میلاد کائے کو مناتے ہم کو بولتے، سلام کھڑے رکھے کائے کو پڑھتے، لنگے سر آیا تو نہیں بولتے۔ ہاں بچے کچھ جا رہے ہیں ان کو ہٹاتے نہیں، تم نماز پڑھنے کا سلیقہ جانتے ہیں، بیٹھے ہیں بدھوؤں کی طرح جیسا مجسمہ بنے ہیں اور اپنے بارے میں لڑتے۔ ابھی میں 1000 روپے جیب میں سے لے گیا تو دیکھو میرے گھر کو آ جاتے۔ اتنی حالت تباہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی، عورتوں کو بے حیا کر کے بازاروں میں پھرا رہے، عورتیں غچوپا کھا رہی بڈیوں پہ، شرم نہیں ہے؟ گھروں میں ٹی ویاں دیکھی جا رہی ہیں، انہوں بھی بیٹھے ہیں پر بیٹھے، شرم نہیں ہے؟ سرکار اس لیے آئے، سرکار آئے بے حیائی کو مٹا کر حیا عطا کرنے کے لیے آئے، بتوں سے چھڑا کر خدا سے ملانے کے لیے آئے۔ بے نماز تھے، اللہ کے آگے جھکنا نہیں آتا تھا، جھکنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے، اور تم سب چھوڑ دیے، فراس کی نقل کرتے، بچٹ پٹ پہنتے، داڑیاں برابر نہیں لگتے، کسی کی اتنی داڑھی، کسی کی اتنی داڑھی، کسی کی اتنی داڑھی، فراس کی نقل کرتے، فراس کی جگہ ٹیبلوں پہ بیٹھ کے کھاتے، چکن کھاتے۔ یہ چکن 65 وہاں کی ایجاد ہے، یہ سموس وہاں کی ہے، یہ جو کیا برگر وغیرہ یہ کیا ہے، یہ جوزاں پینا یہ وہاں کی ہے، باہر جوزاں پینا بڑھا کے وہاں کی ہے۔ یہ ہم خاموش بیٹھتے گئے چلو حلال ہے، لیکن ساری نقل ان کی ہے۔ انگریزی تمہاری اولاد، ڈاکٹر تمہاری اولاد، ایڈوکیٹ تمہاری اولاد، اور انجینئر تمہاری اولاد، دیندار نہیں، عاشق رسول نہیں بنتی، جلسے میں اپنی اولاد کو بھی نہیں لاتے۔ یاد رکھو اولاد کو دیندار بنائیں گے تو کل بخشش ہو جائے گی۔
وہ بھی جو ہے ایک پوسٹر لگانے نہیں تھے، ہمارا بیٹا نہیں لگا سکتا. ایسے بیٹے کو کاٹ دینا، جہاں پوسٹر لگا میلاد کے بولنا، تو وہ باپ باپ ہے، وہ ماں ماں ہے. ہاں ایک پوسٹر دیے تو تلملا کے، ارے سرکار کے نام کو لگانے کے لیے شرم آتے تو پھر کل سرکار تمہاری حفاظت کرائیں گے. میرے کو ہمارے حضرت صابر قادری صاحب منشی صاحب کی بات بڑی پسند آئی. میں چونکہ پوسٹر آئے تھے میں جلدی لگانا چاہتا تھا، تو جو ان کا ایریا ہے میں ان کو نہیں دیا. انہوں دوسرے دن میرے کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں صابر بھائی میرے سے کیا غلطی ہو گئی حضرت سرکار کے پوسٹر نہیں دیے. حالانکہ صابر بھائی جیسا مصروف کوئی بھی نہیں ہے. رات میں جگنا، دن میں نوکری کر رہے ہیں بیچارے، مجبور آدمی ہیں. تم تو اچھے خاصے ہیں نا، تمہارے بیٹے سے لگا سکتے ہیں، تمہارے بھائی سے لگا سکتے ہیں، تم خود جا کے لگا سکتے ہیں. اتنا میرا کورونا آ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں سمجھ گیا ایسے لوگوں نے سے دنیا چل رہی ہے. یہ ہے ہمارے صابر قادری صاحب، اور ان کا بھی تعلق بحرالعلوم سے ہی ملتا ہے. آ کے یہ جذبہ پیدا کرو، اولیاء کی چوکھٹ پہ جھکنے سے یہ جذبہ ملتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مریدوں سے کیا مروت کیجیے، ویسے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. مثل فارس زلزلے ہو، ارے اتنے بول رہا نا 11 وقت بولا نہیں سننا میں، 11 جلسوں میں بولا میں یہ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، بس وہابیوں میں، دوغلوں میں، سلے گلیوں میں، اعتدالیوں میں، منافقین میں، رافضیوں میں، مہدیوں میں، خارجیوں میں، ناصبیوں میں مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. یہ ایک بات میرے کو اعلیٰ حضرت کے شعر سے سمجھ میں آ گئی، سرکار کی ولادت وہی بیان کرے جس کا منشا مقصد وہ ہو کہ وہابیوں کو تار تار کرے. سمجھے؟ اس لیے بول رہے مثل فارس ایسا مناؤ ولادت. خالی منا لیے 4 لوگ کا چندہ کر کے نہیں، خالی گھر میں فاتحہ دلا نہیں، یہ جذبے سے مناؤ کہ سرکار کے دشمنوں کے ایوانوں میں زلزلہ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے ان کو. مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے. اور کیا فرمایا ہے، اس کو تو روشنی منا لو. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب آپ کا بھائی ہے بھی تو لعنت کرنا، آپ کی اماں بھی ہے تو لعنت کرنا، آپ کا بچہ بھی ہے تو لعنت کرنا، آپ کا بھائی ہے تو بھی لعنت کرنا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے. یہ وہ عالم کہہ رہے ہیں تم ان کی ہوا تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے خدموں تک نہیں پہنچتے. یہ وہ عالم ہے، وہ عاشق رسول ہے کہ سرکار نے ان کو اپنے مزار پاک سے نکال کے اپنے جلووں کی دکھائے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. ایسے اوسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. حال یہ بول لیے میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، تمہارا کلمہ میرے کنے آگے پڑھو، میں بتاتا ہوں کلمہ پڑھ لے کہ نہیں پڑھ لے. ہاتھ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں. کہہ رہے یہ ڈھونگے کا باتیں چھوڑو. کتنے وہابیوں سے مقابلہ کرے، ہماری جماعت کا کتنا ساتھ دیے، کتنے پوسٹر لگائے، کتنے دشمنوں سے مقابلہ کرے. اللہ ہمارے ارکان کو سلامت رکھے. ہمارے جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری کیسا فراز کے خلاف بولے، حالانکہ ان کے کیسے کیسے روابط ہے، کیسے کیسے لوگوں سے. میں تو حیرت میں ہو گیا. سارے حیدرآباد کو نچوڑ دیا پرسوں کی تقریر میں. گستاخ رسول کی ایک صدا، تو یہ کب ہو سکتا ہے جب سرکار کا عشق ہوتا ہے. اس لیے ان کے گھر میں سرکار کی ایسی توجہ ہے کسی محفل میں نہیں ہوئی. یہ مرزا شاہ نواز بیگ اللہ صاحب، یہ محمد علی قیصر ایڈوکیٹ کیسے دیالے ہیں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. یہ سید مجاہد ہمارے قادری کیسے جیالی بچے ہیں ہمارے. یہ سید حسین قادری، یہ بہادر صاحب، یہ علی الدین کا ہیں. سامنے آؤ میاں. یہ سید علی الدین نقشبندی چشتی. اور آج ہمیں یاد آ رہی ہے ان کی صورت کو دیکھ کر
حضرت سے عبدالواسع نقشبندی قادری مجددی رحمت اللہ علیہ کی کل ہمارے ساتھ تھے، جلوس لے کر آئے، لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے۔ واسع صاحب کو اللہ اتنا نوازے جنت میں کہ وہ جنتیاں دیکھ کے رشک کرے۔ ہاں، وہ ان کے فرزند ہیں ہمارے سید علیم الدین نقشبندی، یا اس لیے یہ ان کے ساتھ کتنے جیالے میرے پاس، سید معین قادری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مظہر قادری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سالم چشتی، اللہ سالم چشتی کو ایسا نوازے ساری دنیا ان سے حسد کرنے لگے، جلنے لگ جائے، وہ رقص کرے۔ وہ بچے نے کام کیا ہے، میلاد کی محفل سجایا ہے، دوسروں کو بلائے تو آتے نہیں۔ یہ صابر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ہر ان کی فکر دور فرمائے، اللہ ان کو نواز بھی رہا ہے کیونکہ ان کی نیت صحیح ہے۔ یہ سارے کے سارے نوجوان ہمارے جناب اسماعیل نقشبندی صاحب، اسماعیل شریف نقشبندی صاحب کیسا بھاگ بھاگ کے اتنے کاروبار میں منمک ہوتے ہیں، ایسے کاروبار ہے، کبھی وہ باہر جاتے ہیں، کبھی اضلاع کو پھرتے ہیں، لیکن جب میں میلاد کا کام ہوتا ہوں ہر کام چھوڑ کر اسماعیل صاحب آ جاتے ہیں۔ اور اتنا ہو کر بھی کوئی اگر پکوڑا ملتا ہے تو اس کو جواب دیتے ہیں۔ یہ پورے جن کے میں نام گیا ہوں، اللہ ہمارے ارکان کو، عہدیداران کو، اور مولانا باقر صاحب کی تو بات کی کچھ نہیں رالی ہے، وہ جذبہ دے رہے ہیں لوگوں کو جو جذبہ قرآن و حدیث نے دیا ہے، صحابہ نے دیا۔ ہمارے مولانا باقر صاحب کا ساتھ ہے، ہماری جو جماعت چل رہی ہے، اللہ مولانا باقر صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ان کے بیوی بچوں کو سلامت رکھے، ان کے والد کی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح ڈٹ کے وہابیوں کو جواب دینے کا حوصلہ ان کے نہ قائم رہے۔ ہمارے جناب عبدالمتین خان قاضی صاحب موجود ہیں، یہ تو بہت ہی پرانے ہیں، یہ میرے ساتھ اس زمانے سے دے رہے کہ جبکہ ان کا نے ابھی داڑھی مچھی آ رہی تھی، بڑے بڑے مقابلے منعقد کیے، اتنا دل لگائے، اور آج بھی حالانکہ بہت دور رہتے ہیں لیکن آج بھی جلسوں میں آتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، پورا جماعت کا کام کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہابیوں کو جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارے متین قاضی صاحب اللہ سلامت رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کے صاحبزادے کو، ان کی بیوی کو سلامت رکھے، تمام گھروں کو سوال کرے، ہمارے پورے ارکان کو اللہ ایسا بے فکر کر دے کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے ان ارکان کو، یہ چاہنے والوں کو، یہ جماعت کا کام کرنے والوں کو اللہ ایسا سرفراز کر دے کہ لوگ ان کے محتاج ہو، یہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ اسی لیے ہماری جماعت چل رہی ہے۔ میں آپ آنے والوں کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، تشریف لائے، جہاں میں قل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا، گناہ گارو سیاہ تتارا کارو پریشانی ہوئی ظاہر۔ یہ لوگ آپ بول رہے پکوڑے ہمارے کو میلاد مناتے، نماز نہیں پڑھتے، مولا عیسیٰ سے مناتے، اب بول کیا بولتا، میلاد مناتے، درگاہ کو جاتے، نماز نہیں پڑھتے، مولا ہم عیسیٰ سے جاتے رہے، آؤ بول بات کر میرے سے۔ کوئی بھی اگر جواب دے دینا، اتنا ہی بولنا، میلاد کون مناتے، درگاہ کو کون جاتے، یا رسول اللہ کون بولتے، سنی بولتے، ہم سنی ہے بولیں گے، تو پکوڑا ہے بولو۔ دلائل کافی میں تقریروں میں قرآن و حدیث کے دلائل اس بارے میں بتا چکا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے، وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک دلیل میرے پاس ہے، میں ایسے ایسے دلیلیں رکھتا ہوں کہ علماء بولنے کو گھبراتے ہیں، لیکن فیضان بحر العلوم کا صدقہ ہے کہ میں ہر چیز میں دلیل قرآن و حدیث سے دیتا ہوں۔ ہاں آئندہ آپ اتوار کو آئیے، اتوار کو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا، جو لوگ انعامات نہیں لیے ہیں ان کو کہوں گا کہ اتوار کو آ کے انعام لے لیں، اس کے بعد پھر آپ آنے کی زحمت نہ کریں۔ اتوار کے دن موقع ہے، جو انعامات نہیں لے سکے کسی وجہ سے تو اتوار کو 11 بجے دن اسی مسجد میں، یہ پہلا مرکز اہل سنت جماعت ہے، یہاں تشریف لائیے، وہ انعامات لیں۔ میں آپ تمام حضرات کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں جو بات بولا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بولیے، اب سنیت کا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سرکار کی محبت کو عام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے ہم وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں،
اس لیے ہم شریعت کے بھی پابند ہیں، طریقت کے بھی پابند ہیں، نہ ہم شریعت کو چھوڑتے نہ محبت کو چھوڑتے. اس لیے شریعت کہتی ہے نماز پڑھ تو پڑھتے ہیں، محبت کرتی عید میلاد النبی منا تو منا رہے ہیں. اس لیے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، میرے کہنے کو قبول فرمائے. بات دامن میں گرا ڈال کے باندھ لیجئے کہ ہم کو وہابیوں کے ساتھ، صلح کلیوں کے ساتھ، اعتدالیوں کے ساتھ اور خارجیوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اور ان سے مقابلہ کرنا ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے. اللہ ہم کو سلامت رکھے گناہ گاروں، خطا کاروں، پریشانی ہوئی زائل. تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک کے تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم ظہور اولی ہو، تم ہی ختم مرسلی ہو، تم شہ دنیا و دی ہو، تم ہی ذل رب العالمین ہو. یا کربلا والوں کا صدقہ بھی
उम्र दराज़ी हो, बरकत अता फरमा, हमें सेहत और खुशी अता फरमा। या अल्लाह हमको हर बला से इस कोरोना वायरस की वजह से महफूज फरमा दे। या अल्लाह इस मिलाद के सत्ते में जो रहने पाक के सत्ते में कोरोना वायरस को सारी दुनिया से फरमा दे, सारे महलों में हमारे बस्तियों में फरमा दे, शहरों में फरमा दे, मुल्क से फरमा दे, सारी दुनिया से फरमा दे। जो कोरोना में मुब्तला है वो शायद है, या अल्लाह उससे फरमा, या हमको ये हर बला से फरमा दे, दुश्मनों के शर से फरमा दे, मुखालिफिन के शर से फरमा दे, मुनाफिकीन के शर से फरमा दे, यहूद व नसरा के आसपास के शर से फरमा दे। या अल्लाह हम सब का ईमान पर खात्मा फरमा दे। हम जब पढ़ रहे हैं तो ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, सामने सरकार के जलवे, सरकार के जलवों को देखते देखते हमारा कल निकल जाए, हमारा खाना भी तय फरमा दे। या अल्लाह हमें कल से बचा दे, मीज़ान को साफ फरमा दे, और जो फरमा क़यामत के बाद के सारे या अल्लाह तेरे हिंद पाक के सपने में अपनी बात के सपने हम सबको बखे फरमा के जन्नतुल फिरदौस का फरमा। यहाँ मुसलमान परेशान दूर फरमा दे, मुसलमानों की जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, इस्लाम को बोलबाला कर दे, अहले सुन्नत की जमात को बोलबाला कर दे, मिलाद मनाने वालों को बोलबाला कर दे, या सुन्नत करने वालों का बोलबाला कर दे, और रसूल पाक के गुस्ताखों को जवाब देने वालों का बोलबाला कर दे, और मुँह बदल करने वालों का बोलबाला कर दे। या अल्लाह करम फरमा, हम पर रहम फरमा। या अल्लाह हमको भी सरकार दुआओं पर निशान होने का ऐसा जज्बा दे दे कि हम जान की ना परवाह करें, रसूल के दुश्मन की जान ले। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमें जो बीमार को सेहत अता फरमा, जो जिस बीमारी में मुब्तला है जो जिस मर्द में मुब्तला है जो दवा करके शिफा अता फरमा, सब पर रहम फरमा। या अल्लाह मेरी सेहत को सेहत अता फरमा, मेरे मामू को सेहत अता फरमा, जिन के रिश्तेदार बीमार हैं या अल्लाह जो बेरोजगार हैं अल्लाह उनको अच्छे रोजगार से बेहतरीन रोजगार अता फरमा दे, जो माली परेशानी में है उनको माली खुशहाली अता फरमा, जो माली परेशानी में अता फरमा। या अल्लाह जो तीन लड़कियों की शादी के लिए लोग परेशान हैं या अल्लाह वो लड़कियों की शादी कैसे करवा दे। या अल्लाह जितने लड़कियाँ शादी के काबिल को शादी करा दे। या अल्लाह जो लड़के पढ़ रहे हैं लड़के अपने अल्लाह से कामयाब अता फरमा, उनको अच्छी नौकरियाँ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबकी परेशानी को दूर फरमा दे, जो परेशान हाल या अल्लाह जो फजल और मुतला अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत नाज़िल फरमा दे, हम सबको प्रतिवक्ता नमाजी बना दे, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे सुन्नत को रसूल पाक की मोहब्बत का मदीना बना दे, सहाबा किराम की मोहब्बत अता फरमा, और या अल्लाह कुरान की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमको रसूल के दुश्मनों से लड़ने का हौसला ताकत अता फरमा, बदखिला तो गुस्ताखों के मुकाबले में हमको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमने जब मौलाना मुअस्सिसा मौजूद के नबी साहब आज हमने कह अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में अता फरमा। या अल्लाह उनकी जन्नत में बुलंदी अता फरमा, अच्छे दर्जात अता फरमा। या अल्लाह उनके बच्चों को जीने लगे अल्लाह उनको अच्छी नौकरियाँ अता फरमा, उनकी माली परेशानी दूर करो दे, उनको बरकत दे, और हमारे अलीम मियाँ को अपने वालिद मदद के लिए मदद करने की पूरी सलाहियत अता फरमा, और वो अपने वालिद के काम है उसको राय रखे खाई रखे अल्लाह मियाँ से बहुत काम मिले और उनकी मदद फरमा। या अल्लाह मेरा एक शागिर्द और वो ऐसा शागिर्द जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाला बच्चा जो मेरे सामने का बच्चा है वो हमारे जनाब लतीफ़ कुरैशी बड़ा मेरा आज शागिर्द था और तालीम में इंतकाल हो गया, और उनके शागिर्द यहाँ मौजूद है। अल्लाह लतीफ़ कुरैशी की मग़फ़िरत फरमा और उनके जन्नत में दर्जा अता फरमा। या अल्लाह लतीफ़ कुरैशी को उनकी रूह को खुश फरमा दे, उनके बच्चों को खैर आफ़ियत दे, उनको रौनक़ें दे, और उनके बच्चों के बेहतरीन कारोबार चला, उनकी माली दे, उनकी बीवी बच्चों को सब्र जमील दे, और उनके फिक्रों को दूर फरमा दे, जितने जिन जिले में मौजूद है अल्लाह उनकी खबर में उनको जन्नत में जिनके वालिदैन मरहूम हैं उनकी खबरों में जरूर सकिना फरमा, जिनके वालिदैन जिंदा है अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी उम्र दराज फरमाए, और नौजवानों को मैं माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह नौजवानों को माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए, बुजुर्गों का अदब करने वाला बनाए, अहले
دنوں میں جمع کرنے کے ہمیں موقع دے اور ہم کو اپنا جلسہ کریں شاندار. اللہ کے جلسے کو قبول فرما, حاضرین کی علامت کو قبول فرما, ہر ایک کو خیر و برکت عطا فرما اور ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو اپنی پناہ میں لے شکریہ. خدا حافظ.